حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مجھے احساس ہے کہ ممکن ہے کہ اس آیات پہ بھی اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہو، اس حدیث کو بھی اور بھی اس طرح کی جو حدیث میں پڑھوں گا تو آپ کے سامنے اس سے پہلے جمعے میں خطیبوں نے، علماء نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہو، لیکن اگر یہ بات پہلے کس نے کی ہے تو قسم تکرار بھی ممدوح ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، اس لیے کہ اذا تکرر تقرر، جب کوئی چیز مقرر ہو جاتے ہے تو وہ پھر قرار پکڑتے ہیں۔ اور ویسے بھی جتنے ہم تقاریر کرتے ہیں، جتنے ہم نصیحتیں کرتے ہیں، یہ سب تذکیر کے لیے ہے۔ ایک مسلمان اور مومن کی تذکیر بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ تم نصیحت کرو، تذکیر کرو، یاد دہانی کرو، اس لیے کہ یہ یاد دہانی اہل ایمان کو فائدہ دیتے۔ اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کان وقافا عند کتاب اللہ، وہ جب کوئی آیات اس کے سامنے پڑھ کے لوگ پیش کرتے تھے تو کھڑے ہوتے تھے، روکتے تھے، اپنی بات کو پیچھے ڈال کے اور اسی آیات کو، اسی بات کو لیتے تھے۔ تو اس لیے تذکیر کی بھی ضرورت ہے کہ آدمی جو ہے وقتاً فوقتاً جو باتیں ہیں آدمی بار بار سنے، عمل کی جذبے سے سنے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے کہ تو بات میں پہلے سن چکی ہوں بس یہ کافی ہے، نہیں، آدمی بار بار سنے اور اس کا جائزہ لے کہ میں کتنے اس کو پر عمل کرتا ہوں، کتنے میرے عمل میں یہ چیزیں ہے کہ نہیں، میری زندگی میں کیا تبدیلی ہے، کوئی تبدیلی بھی ہے کہ نہیں میں سنتا رہتا ہوں سر۔ اس لیے جو رمضان کا جو مہینہ ہے بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت زیادہ خیر سے بھرپور مہینہ ہے، اور اس رمضان کے مہینے کے ایک ایک لمحہ یہ بہت قیمتی، ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لحظہ بہت قیمتی ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیکیوں کی موسم بہار ہے، ایک خزان ہے اور ایک سیزن ہے نیکی کمانے کے لیے، یہ بالکل صحیح ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے لیے پہلے سے تیاری پکڑتے تھے، شعبان سے، رجب سے، اور اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے لیے شعبان اور رجب میں برکت ڈالے، کہ اس مہینوں میں برکت ہمیں مل جائے، ہمارے زندگی میں برکت ہو، ہمارے اوقات میں برکت ہو، ہمارے صحت میں برکت ہو، ہمارے مال حلال مال میں برکت ہو، وبلغنا رمضان، اور ہم خیر و خوبی کے ساتھ رمضان تک پہنچ جائے۔ اور جب رمضان تک پہنچتے تھے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بہت تکاتے تھے۔ وہ جو حدیث میں ہے کہ وہ شد مئزرہ، اپنے کمر کو کستے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور اس طرح خود بھی جاگتے تھے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے تھے۔ اور اس رمضان کے مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی اس حدیث کے راوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، فرمایا کہ اے لوگوں، آپ لوگوں کے اوپر بہت عظیم مہینہ سائے پگن ہونے والا ہے، بہت بابرکت مہینہ۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہر عظیم، بہت عظیم مہینہ ہے، بہت کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، بہت بڑا مہینہ ہے، شہر مبارک، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے پوری تفصیل اس حدیث کے اندر بیان کی، فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے، یہ فرض ہے۔ اور یہ جو قرآنی آیات میں نے تلاوت کی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں، اللہ نے آپ لوگوں پر جو روزے فرض کیے، یہ
آپ سے پہلے امتوں کے اوپر بھی فرض ہے، اور یہ فرمائے کہ صرف یہ آپ لوگوں پر اللہ نے فرض نہیں کی، بلکہ آپ سے پہلے امتوں کے اوپر بھی اللہ نے فرض کی۔ اور پھر رسول کو مقاصد میں ایک مقصد ذکر کیا، لعلکم تتقون، تاکہ آپ میں تقوی پیدا ہو جائے، خشیت الہی پیدا ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر حضرت سلمان فارسی کی اس روایت کے اندر فرمایا کہ ایک بہت بابرکت مہینہ، بہت عظیم مہینہ آپ لوگوں کے اوپر سایہ پگن ہونے والا ہے، اور فرمایا کہ اس مہینے کے جو روزے ہیں اللہ نے اس کو فرض کیے ہر مسلمان کے اوپر، ہر مومن کے اوپر، جو عاقل بالغ ہے، جو بیمار نہیں ہے، جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹک ٹاک کے روزے رکھ سکتے، تو اس کے اوپر یہ روزے اللہ نے فرض کیے۔ اور جو آدمی اگر بلا وجہ نہیں رکھتے تو بہت زیادہ خیر سے محروم ہے، ایک فرض سے، ایک بہت عظیم فرض سے، بہت عظیم خیر سے وہ محروم ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر آدمی کو خیر کی توفیق نہیں دیتے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر روزے اللہ نے فرض کیے، وہ اس مہینے کی جو قیام ہے اس کو اللہ نے نفل مقرر کیا۔ فرمایا کہ اس کی قیام، رات کو جو تراویح ہے اس کو نفل کے طور پہ تطوعا، لیکن یہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی آدمی سمجھے کہ چلو یہ غیر ضروری ہے، غیر اہم ہے، اور پڑھے یا نہ پڑھے، حاضر ہو یا حاضر نہ ہو، ایسے نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر ویسے بھی ہر عبادت کی بہت اجر ہے، لیکن خاص کر رات کی جو تراویح ہے اس کی بہت اجر ہے، بہت بہترین عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باقاعدگی سے اس کے لیے اہتمام کیا تھا اور پورا ایک سلسلہ اس کے لیے جاری کیا تھا۔ تو فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو آدمی اس مہینے کے اندر کوئی بھی خیر کا کام کرے، کوئی بھی نیکی کا کوئی بھی کام کرے، یعنی حتیٰ کہ کوئی آدمی اگر راستے سے کوئی کانٹا ہٹا دے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ راستے میں جا رہے کوئی کاغذ ادھر موجود ہے، اس کو ہٹا دے تو بھی ایک نیکی ہے۔ کوئی بھی خیر کے بعد کس تک پہنچاتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کسی کے ساتھ مالی تعاون، جو بھی نفلی چیزیں اور انسان کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایک فرض کے اللہ اس کو اجر دیں گے، فرض کا بدلہ اللہ اس کو دیں گے۔ اور جو آدمی اس میں فرض ادا کرے، فرمایا ومن تقرب الیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ ومن ادى فریضۃ فی، اور جو آدمی اس پہ فرض ادا کرے کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، جو آدمی کوئی ایک فرض نماز پڑھے گویا کہ اس نے رمضان کے علاوہ 70 فرض ادا کی۔ جو آدمی فرض زکات دے، اس کے اوپر زکات فرض ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں دے گویا کہ اس نے 70 بار زکات ادا کی ہو۔ اس طرح کوئی بھی فرض کام جو ایک مسلمان اور مومن کے اوپر صلہ رحمی لازم ہے، اس کے اوپر رشتہ داری کا خیال کرنا فرض ہے، اس کے اوپر لازم ہے۔ اس طرح جو فرائض ہے اور کوئی آدمی ادا کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت۔ صبر کا مہینہ کس طرح ہے کہ دیکھو عام طور کبھی انسان زبان بھی غلط استعمال کرتے ہیں، آنکھیں بھی غلط استعمال ہو جاتی ہے، کان بھی غلط استعمال ہو جاتے ہیں، اور لڑائی اور فتح معمولی چیزوں پہ انسان کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن اس مہینے کے اندر انسان صبر کرتے۔ دیکھو کسی کوئی جھگڑے کے اوپر بھی آ جائے جو نہیں لڑتے، اس کو زبان کو کنٹرول استعمال کرتے۔ اس طرح حلال رزق اپنے ہاتھوں کی کمائی ان کے سامنے موجود ہے لیکن وہ نہیں کھاتے، کیوں؟ صبر کرتے۔ ان کے ذہن میں بات ہے، ان کی شریعت نے اس کے بعد سمجھایا کہ یہ آپ نہیں کھا سکتے، تو جب یعنی وہ صبر کرتے، اور اس طرح ایک آدمی کے سامنے اس کے حلال نکاح شرعی محمدی کے مطابق اس کی بیوی موجود ہے، اس کی طرف وہ شہوت کی نگاہ سے اس کی طرف نہیں دیکھتے، شہوت اس سے حاصل نہیں کرتے، تو ایک آدمی یہ جو صبر کرتے، اس طرح ایک آدمی حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں، دکاندار ہے، اس کی چاروں طرف جو لوگ ہیں
وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، اس کے 1 روپے کی چیز 10 روپے بھی دیتے، ظلم کرتے، لیکن یہ آدمی کہتے ہیں نہیں میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں ایسا نہیں کروں گا، صبر کر دے۔ ان تمام چیزوں کو پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے۔ فرمایا کہ اس سے جو اس اجر کے نتیجے میں وہ اجر کیا ہے وہ جنت کی صورت میں۔ فرمایا کہ شہر صبر ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور جو آدمی صبر کریں گے وہ صبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ پھر جنت ہے، اللہ جنت ہی دے گے، اعلیٰ قسم کی جنت ہے، بہترین نعمتیں۔ تھوڑ سی معمولی زندگی انسان تھوڑ سی اپنے آپ کو کنٹرول کرے، صبر کرے، پھر خاص کر رمضان کے اس مہینے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے لیے وہ صبر و ثوابہ الجنہ، اور پھر فرمایا کہ وہ شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردی۔ ویسے بھی مسلمان و مومن کو اللہ نے ہمدردی کا حکم دیا، انسان ان سے محبت سے انسان کے دل میں جذبہ ہو کہ میں اوروں کو خیر پہنچاؤں، لیکن خاص کر رمضان کے اندر، رمضان کو شہر المواسات کہا ہے، ہمدردی کا مہینہ کہا ہے، کہ انسان خود جو کچھ کرتے ہیں اس سے زیادہ ان لوگوں کو گرائے، خود جو ہے جس طرح سہولت چاہتے ہیں، جس طرح مزوں میں رہنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہمدردی، اس طرح احسان کا جذبہ، اس طرح تعاون کا جذبہ اور لوگوں کے لیے موجود ہو۔ شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے کہ انسان جو ہے لوگوں کے دل میں خیر کا جذبہ ہو، یعنی وہ بہترین انسان کیا ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ جو لوگوں کے لیے مفید ہو۔ ایک ہر آدمی اپنے لیے تو ہر آدمی مفید ہے، اپنی بھلائی کے لیے تو ہر آدمی سوچتے، لیکن ایک مسلمان، ایک مومن وہ اوروں کی بھلائی کے لیے سوچے کہ فلان جو مشکل میں ہے، فلان جو تکلیف میں ہے، فلان جو مصیبت میں ہے، اس کی مصیبت کو میں کیسے ہٹاؤں۔ اور صحابہ کرام کی جو صفت اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کرام کو جو اس گوشت پوش کے انسان تھے، اللہ نے اس کو جو بہت بڑا مقام دیا، اللہ نے اس کے جو بہت بڑے مراتب دیے، اللہ نے قرآن میں اس کو جو بہت اہم الفاظ کا تذکرہ کیا، اس کا وجہ یہ ہے کہ اس گوشت پوش کے انسان تھے، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا انسان اس سے بالکل عاجز ہے۔ تو صحابہ کرام کی صفت اللہ نے ذکر کیا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے اوپر اوروں کو ترجیح دیتے، اگرچہ خود مشکل میں ہے، خود تکلیف میں ہے، خود اس کو ضرورت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میں اور کو ترجیح دوں گا۔ اور دیکھو وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک جنگ کے موقع پہ ایک صحابی زخمی حالت میں اور وہ العطش کی آواز لگاتے ہیں کہ پیاس ہے، العطش۔ اس طرح واقعات تو بیان کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن عملاً کسی کو پر آ جائے تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ ایک صحابی زخمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ العطش، پیاس ہے، بہت زیادہ پیاس کی شدت ہے۔ تو اس کے ایک رشتہ دار جا کے اس کے لیے ایک پیالے کے اندر پانی پیش کرتے، لیکن اس کے قریب ایک اور صحابی وہ بھی زخمی حالت میں، اور وہ کہتے ہیں کہ العطش، العطش، کہ پیاس ہے، پیاس کی شدت ہے۔ یہ صحابی انگلی کی اشارے سے اس سے کہتے ہیں کہ اس کو پانی پلاؤ۔ اس کے پاس جب پانی پہنچ جاتے ہیں، اس کے قریب ایک اور صحابی، اس کے منہ سے بھی یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ العطش، پیاس ہے، یہ اس سے کہتے ہیں کہ اس کو دو۔ اور 4-5 لوگ اسی طرح ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں اس کو دو، اس کو دو، اور جب واپس وہ یہ اشارہ کرتے کہ پہلے آدمی کے پاس جب آ جاتے وہ شہید ہو گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تینوں اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتے، لیکن اپنے اوپر ترجیح دیتے لوگوں کو۔ خیر ہے کہ کوئی مشکل والی کوئی مشکل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھو ہم تو اگر اشارے کے لیے گاڑی روک جائے، گاڑی روکی ہوئی ہے، اشارہ بنے، لیکن پیچھے سے کیا حالت ہے کہ لوگ جو ہے ہارن کے اوپر ہارن مارتے، ہارن کے اوپر ہارن مارتے۔ کسی دکان میں کوئی آدمی جائے رش لگاؤ، تھوڑا زیادہ لوگ ہو، ہر آدمی کوشش کرتے کہ اس کو چھوڑو یار، یہ اپنا کام کرے، میرا کام ہو جائے، آگے نکلتے، ہر جگہ نے اندازہ لگائے کہ ہم کیا کرتے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے اوپر اوروں کو ترجیح دیتے تھے، اثار دیتے تھے کہ میں مشکل میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی کے گھر میں
کسی نے کوئی گوشت یا کوئی بکری کا کوئی سر لایا پیش کیا اور وہ غریب ہے محتاج ہے ضرورت مند ہے مہینوں مہینوں سے گھر میں کوئی دعا نہیں نکلتے گھر سے لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ میرے فلاں پڑوسی محتاج ہے ان کو دے دو ادھر جاتے اور جب وہ ان کے گھر میں پہنچاتے وہ کہتے ہیں میرے فلاں پڑوسی محتاج ہے ان کو دو وہ کہتے ہیں اس کو دو وہ کہتے ہیں اس کو دو اور پوری گاؤں سے واپس وہ ایک جو سیرا ہے واپس اسی آدمی کے گھر میں آ جاتے ہیں جو نے پہلے پیش کی یہ سارا قربانی ہے ایک مسلمان مومن نے ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے لیکن خاص کر رمضان کا جو مہینہ ہے کسار کا مہینہ ہے ہمدردی کا مہینہ ہے انسان دیکھے کہ میرے پڑوس میں کتنے لوگ جو ضرورت مند ہیں حاجت مند ہیں پوری دنیا کی مسلمان اور مومن انسان کے دل میں درد ہو کہ میں تو مسجد سے بیٹھا ہوں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوں لیکن جو فلسطین کے مسلمان ہیں جو اقصا کے وہ جو بچے ہیں جو کتنی مشکل میں ہے وہ جو خواتین ہیں وہ کتنی مشکل میں ایک بچہ یعنی اس دور میں اس طرح مثال پیش کرنا بہت مشکل ہے کہ ایک بچہ اپنے گھر کے اس کے جو ملبہ ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ آیت پڑھتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو آزمائیں گے ہر طرح کے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ بھوک سے بھی اور اس طرح مال کی کمی سے بھی اور اس طرح ہر چیز کی کمی سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو اور پھر وہ بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے 9 یا 10 سال کی شاید ہو وہ کی جگہ الخدمت کی ادھر وہ بتا رہے کہ الخدمت کی طرف سے کچھ راشن تقسیم ہو رہے کھانے پینے کی چیزیں اور مہینے کے بعد لوگ کھانے پینے کی چیزیں مل رہے لوگ لیروں میں کھڑے لیکن وہ ختم ہو جاتے وہ سامان ختم ہو جاتے چھوٹا بچہ ہے خالی برتن لے کے واپس لوٹ رہے اور اس سے صحابی پوچھتے کہ ابھی کیا کرو گے وہ بھی ختم ہو گئے ابھی کیا کریں گے وہ کہتے کہ حسبی اللہ اللہ کافی ہے میرے لیے یعنی چھوٹا بچہ ہے 10 سال کی بھی شاید اس کی عمر نہ ہو وہ کہتے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے وہ عورت دیکھو کہ ان کے سامنے ان کے والد بھی شہید ہے ان کی شوہر بھی شہید ہے ان کے بیٹا بھی شہید ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اس کے ساتھ جنتوں میں ہم سب ملیں گے اکٹھے ملاقات کریں گے اور وہ کوئی چیختے نہیں کوئی جذبے بازی نہیں کرتے جی وہ لوگ کو ہم یاد رکھیں کشمیر کے اندر دیگر دنیا کے مختلف کونوں میں جو مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہے جو اس کے اوپر جو مسائل ہے وہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں یہ روزی کا یہی مقصد ہے یہی جو شہر المواسات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ شہر المواسات یہ ہمدردی کا مہینہ ہے کہ ایک مسلمان و مومن کے دل میں ہمدردی ہو اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شہر یہ وہ مہینہ ہے کہ یزداد فیہ رزق المومن اس میں مسلمان و مومن کی رزق میں اضافہ کرتا دیکھو آپ دیکھو واقعی اللہ تعالیٰ کس طرح ایک مسلمان مومن کی رزق میں کتنی اضافہ کرتے ہر آدمی کی گھر میں کتنی چیزیں ہوتے وہی بینک بیلنس ہے وہی تنخواہ ہے جو رمضان سے ایک دن پہلے بھی یہی تنخواہ لیتے آپ کے بینک میں وہی بیلنس ہے اور رمضان کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی بیلنس ہے لیکن رمضان میں آپ دیکھیں ہر آدمی کے دسترخوان کے اوپر کتنی نعمت ہے کتنی بے شمار چیزیں جو موجود ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھ دی ہے اس میں اضافہ اور وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں ہم تھوڑے سے نمازی بن جاتے ہیں جب رمضان کی چاند نظر آ جائے نا تو مسجد بھر جاتی ہے ابھی پہلے دن مسجد میں جائے ایسے لگتے کوئی کہ جمعے کا دن ہے کوئی کہ جمعے کی نماز کے لوگ آئے لیکن وہی جب رمضان گزر جاتے اور عید کی چاند نظر آ جائے اور پھر ہم مسجدوں کو چھوڑے یہ مسجد یہ سب یہ پھر بیچاری ہمیں تلاش کر رہے ہوتے یہ مسجد یہ دیواریں ہمیں تلاش کر رہے ہوتے کہ کدھر ہے وہ نظر وہ نمازی وہ عبداللہ کدھر ہے وہ عبدالرحیم کدھر ہے وہ عبدالاحد کدھر ہے یہ مسجد کی زمین آپ کو بددعائی دے رہی ہوتی ہے اس لیے پھر وہی بینک بیلنس ہے کہ اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی رمضان کے اندر چونکہ ہم اللہ کے قریب ہوتے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہم آنکھوں کی حفاظت کرتے ہم کانوں کی حفاظت کرتے ہم غیبت سے اور خرابیوں سے اپنے آپ کو بچاتے تو اللہ بھی اپنے رحمت
اللہ اور رحمتیں اللہ تعالیٰ بیچتے ہیں، اور ہر آدمی کے گھر میں بے شمار قسم کے نعمتیں ہیں جو سحری اور افطاری میں مکاتے ہیں۔ اور یہ شہروں کی بات صرف نہیں ہے، آپ کسی پہاڑ میں جائیں، پہاڑیوں میں جائیں، آپ کسی دیہات میں جائیں، کسی غریب آدمی گھر میں جائیں، اچانک جائیں، کس قسم کی کہانی اس کے دسترخوان کے اوپر موجود ہوتی ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہر یزداد فیہ رزق المومن، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن اور مسلمان کی رزق میں اللہ اضافہ کرتے ہیں۔ اور اس حدیث کا دلیل بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من فطر فیہ صائما، جو آدمی کسی روزہ دار کے روزے کو افطار کروائے، من فطر فیہ صائما کان له مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے اور اس کے گردن کو اللہ جہنم کی آگ سے چھڑائیں گے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم جہنم سے بچ جائیں، ہم جنتوں میں جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ طریقہ بتایا کہ تم کیا کرو، من فطر فی صائما، جو کسی روزدار کے روزے کو افطار کروائے تو کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہوں کو اللہ معاف کریں گے، وعتق رقبتہ من النار، اور اس کے گردن کو آگ سے، جہنم کی آگ سے اللہ چھڑائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما یفطر بہ الصائم، ہم میں سے ہر آدمی نہیں پاتے کہ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے، کسی کو گھر لائے، کسی کی دعوت کرے، کسی جگہ دسترخوان بچھائے، ہم تو یہ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ یہ ثواب اس آدمی کو دیں گے کہ من فطر صائما، جو کسی روزدار کے روزے کو افطار کرے، علی مسقۃ لبن، علی مسقۃ لبن، دودھ کی ایک گھونٹ سے، اور دودھ سے مراد لسی بھی، عرب دنیا کے اندر لسی بہت زیادہ پیتے ہیں افطاریوں میں، اور یا علی شرب، اور شربت من ماء، ایک پانی کی ایک گھونٹ، ڈرنکس، کسی کو آپ نے جوس دیا، کسی کو آپ نے پینے کی کوئی پانی پیش کیا کہ یہ پیو، اور یا فرمایا او علی تمرۃ، یا کھجور کی ایک ٹکڑا آپ نے دیا، کھجور، تو اللہ تعالیٰ یہ اجر آپ کو دیں گے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے چھڑائیں گے۔ دیکھو ایک آدمی جو خوش نصیب لوگ ہیں جو دسترخوان لگاتے ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں جو مختلف شاہراہوں کے اوپر، جیلوں کے باہر، اسپتالوں کے باہر دسترخوان لگاتے ہیں، بہترین لوگ ہیں جو لوگ گھروں میں راشن دیتے، خوش نصیب ہے کہ خفیہ جا کے لوگ گھروں میں راشن دیتے، خوش نصیب لوگ ہیں جو پیسہ جیب سے نکالتے اس مہینے کے اندر کہ بیگ میں پڑے پڑے کیا کروں گا، کل مر جاؤں گا، بیگ میں پتہ نہیں میرے بچے سے کیا کریں گے اس پیسوں سے، خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور آج کل تو الحمدللہ آج رفاہی ادارے، مختلف جو رفاہی ادارے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ دنیا کی جس کونے میں آپ پہنچانا چاہتے ہیں پہنچا سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی الحمدللہ، الخدمت اور بہت سارے ادارے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسہ کشمیر پہنچ جائے، اردو لوگ افطاری کرے تو ذریعہ موجود ہے، آپ پہنچائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ فلسطین پہنچ جائے، آپ کے پیسوں سے لوگوں افطاری کرے، موجود ہے۔ قیامت کی دن ہم نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ ہم سے نہیں پہنچا سکتے، لیکن چلو اگر ادھر نہیں دیتے، آپ کی پڑوس میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، کتنی یتیم ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بیچاروں کے لیے سحری کے لیے کچھ نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو اپنی افطاریوں میں، اپنے پیسوں میں، اپنے مال و دولت میں ان کو یاد رکھے، اور اللہ بہت دیں گے۔ اللہ کے بہت وسیع دربار ہے، اللہ کے دربار میں کسی چیز کمی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلف، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اللہ اور دیں گے، فهو یخلف، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کا بدلہ آپ کو دیں گے۔ اور بخاری شریف کی ایک بہت مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس حدیث کی راوی ہے کہ ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے اس زمین کے اوپر تشریف لاتے اور ایک فرشتہ جو اعلان کرتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا، یا اللہ جو منفق ہے، جو آپ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کو بدلے دے دو۔ اللہم اعط منفقا خلفا، یا اللہ جو منفق ہے، جو خرچ کرتے ہیں، اس کو اور دے دو۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتے کہ اللہم اعط ممسکا تلفا، یا اللہ جو ممسک ہے، جس نے ہاتھ روک دیے، جو آپ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اس کے مال کو تلف کرو، ہلاک کرو۔
جب فرشتہ یہ کہے کہ اللہ اس کو اور دے دو یا اللہ اور دے دو اور دے دو، تو اللہ کیوں نہیں دیں گے؟ اور جب فرشتہ یہ کہتے ہیں، فرشتہ یہ اعلان کرے کہ اللہ اس بخیل آدمی کے، اس کو جو آپ نے مال دیا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ اس کے مال کو طلب کرو، تو اللہ کو کیسے دیں گے؟ اللہ نہیں دیں گے۔ اس لیے انفاق فی سبیل اللہ عام حالات میں بھی کرنا چاہیے، خاص کر رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہمیشہ سخاوت کا فرماتے تھے، لیکن خاص کر رمضان کے مہینے میں حدیثوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اجود الناس بالخیر کالريح المرسلہ، جس طرح تیز ہوائیں چلتی ہے، جس طرح آندھی چلتی ہے اور ہر چیز کو ساتھ لے کے چلتی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیتے تھے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، انفاق سے ملا کرتے تھے۔ اسی مہربان، اسی مشفق پیغمبر کی ہم امتی ہے۔ الحمدللہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مشفق و مہربان پیغمبر، اس کی ہم امتی ہے، جس نے اپنی شب و روز روئے اس امتیوں کے لیے روئے، اس پیغمبر کی ہم امت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ جو آدمی کسی روزہ دار کے روزے کو افطار کرواتے ہیں تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی گناہ معاف ہو جاتے اور اس کو اللہ جہنم کی آگ سے اللہ اس کو چھڑائے گا۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے مقاصد ذکر کیے، قرآن نے مقاصد ذکر کیے، یہ جو قرآنی آیات میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ آدمی نے بس منہ بند کیا، یہ 11 مہینوں کی قسم آپ کی تربیت گاہ ہے، آپ کے ٹریننگ ہے، آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ اس ایک مہینے کے اندر آپ نے آنکھیں بند کیا ہے، آپ غلط استعمال نہیں کرتے، آپ نے منہ بند کیا ہے، آپ حرام نہیں کھاتے، آپ غیبت نہیں سنتے، آپ جو ہے ہر حرام سے بچے، تو آگے 11 مہینوں کے لیے آپ کو ایک قسم تیار کر رہے ہیں کہ ادھر بھی آپ کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، یہ پرہیزگاری آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اور تقویٰ کا مقصد کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ظاہری شکل صورت کرانا، ظاہر شکل صورت دنیا میں اسلام و شریعت کو مطلوب ہے، عدالتوں کو مطلوب ہے، انسانوں کو مطلوب ہے کہ آپ کی ظاہری شکل اسلام و شریعت کے مطابق ہو، لیکن اللہ کے دربار میں ظاہری شکل نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کی شکل صورت کو، اللہ کے مال کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کے دل کو دیکھتے، اللہ تعالیٰ کے عمل کو دیکھتے۔ تو انسان جو ہے صرف ظاہری تقویٰ نہ ہو، انسان کی دل تبدیل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقویٰ کے بات فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ التقویٰ ہاہنا التقویٰ ہاہنا التقویٰ ہاہنا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِي، 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کیا کہ تقویٰ ادھر ہے، تقویٰ ادھر ہے، تقویٰ ادھر ہے۔ اور پھر ایک موقع میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب سے، جو صحابہ میں بہترین عالم و قاری تھے، ان سے پوچھا کہ ابی تقویٰ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ کبھی آپ کو کسی اس طرح جگہ سے جانا ہوا ہے جہاں جھاڑیاں ہو، جہاں کانٹے ہو، کوئی مشکل قسم کے راستہ ہو؟ عمر فاروق نے فرمایا کہ ضرور سے بارہا جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ پوچھا کیسے جاتے؟ کہا میں کپڑے اپنے ساتھ سمیٹتا ہوں، لپیٹتا ہوں کہ اس میں کوئی کانٹا چبھ نہ جائے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے۔ کس معاشرے کے اندر آپ رہتے، جہاں جھوٹ ہے، جہاں دھوکہ ہے، جہاں رشوت ہے، جہاں خرابی ہے، جہاں چاروں طرف لوگ دھوکے سے کاروبار اور ہر چیز کرتے، ان حالات میں، اس طرح کے ماحول میں تم جو ہے پاک و صاف زندگی گزارے، خوبصورت زندگی گزارے۔ اس لیے کہ اسلام میں تو نہیں ہے کہ انسان کسی کونے میں بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر حرا سے سوئی قوم آیا، حرا سے پہاڑ پہ بیٹھے تھے، ایک غار کے اندر بیٹھے تھے، لیکن جب شریعت مل جاتی، جب یہ دین اور یہ قرآن، تو وہ لوگوں کی طرف آ جاتے۔ اس لیے بنیادی چیز جو ہے تقویٰ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم میں شکر پیدا ہو جائے۔ شکر ایک آدمی نے کبھی اس کو پیاس نہیں لگا، کبھی بھوک نہیں لگا اس کو، وہ کیسے کس کے احساس کرے؟ جب اس کو پیاس لگ جائے، اس کو بھوک لگ جائے، وہ معاشرے کے ان لوگوں کے احساس کریں گے جو اس کے جو پیاس میں ہے، جو بھوک میں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعلکم تہتدون،
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے اوپر، اس اسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرے، اس کی بڑائی بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی جو مؤذن اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کی مستحق نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور یہ جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، اور پھر کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑائی صرف مسجد کے اندر نہ ہو، جس طرح ادھر آپ مؤذن کے منہ سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی سنتے، یہ بڑائی ہر جگہ ہو، بازار میں بھی ہو، یہ عدالتوں میں بھی ہو، یہ حکومت کی ایوانوں میں بھی ہو، ہر جگہ انسان یہ سمجھے کہ حکومت اللہ کے تعالیٰ کے، اللہ کی ذات سب سے اہم ہے، اس کے اختیارات سب اس کے ہے، اور یہ ہماری زندگی اور ہمارے یہ جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے پاس ایک امانت ہے، یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور یہ انسان کے عمل سے ثابت ہے۔ لیکن دیکھو اس طرح نہیں ہے، آج جو ہم پریشان ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں لوگ اذان ہو جاتے، ایک آدمی آرام سے اپنی دکان میں بیٹھا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دکان میں کامیابی ہے۔ ایک اذان ہو جاتی ہے اور ادھر ایک آدمی آرام سے اپنے ریڑے کو اوپر بیٹھا ہے، اس کو چلا رہا ہے، اور ان کا خیر ہے کس پہ کامیابی۔ حتیٰ کہ رمضان کے اندر بدبخت لوگ ہیں کہ جس نے شربت کی دکانیں کھولی ہے، لوگ کو شربت پلا ہے، بہت سارے لوگ جس نے ہوٹلوں کو کھول دیا اور لوگ کو کھانا کھلا رہے۔ ایک اسلامی ملک، ایک مسلمانوں کی ملک، جہاں پر چاروں طرف مساجد ہے، اذانیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لوگ یہاں پر موجود ہے، دینداری ہے، اس کے باوجود ایک آدمی نے اپنی دکان کھولا۔ اور ایسے لوگ جو رمضان کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ کسی کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اس کی بالکل بائیکاٹ کرو، آئندہ اس کے پاس کبھی نہیں جانا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کی ذمہ داری، یہ پولیس والوں کی ذمہ داری ہے، ان کی وردی جلانے کے قابل اگر اس کی تحانی کے حدود میں کوئی روزہ کھاتے ہیں یا کھلاتے لوگوں کو اور پلاتے لوگوں کو، اور یہ پولیس والے اس کو دیکھتے ہیں، یہ تحانی والے اس کو دیکھتے ہیں، اس کو کچھ نہیں کہتے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک اسلامی ملک، ایک اسلامی جو جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام پر حاصل شدہ ملک، اور ادھر اس طرح صورتحال، اس وجہ سے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی اس میں ہے، وہ پریشان ہی رہتے، وہ کبھی جتنے بھی کماتے۔ مجھے ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، میں اس سے اکثر فروٹ خریدتا تھا، ایک دن مجھے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں دن میں کوئی 30-35 مہینے کی 30-35-40 ہزار کماتا ہوں، لیکن میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا تو میری تنخواہ بھی نہیں ہے، یہ تو کافی کما رہے ہیں، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس نے پھر بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں، میری ایک بیٹی ہے، لیکن میرے غلط تعلقات، صاحب بتایا۔ اور اس نے بتایا، میں نے کہا تم مسجد نمازوں گر جاتے؟ کہتے نہیں۔ تو جب مسجد نہیں جاتے ایک نوجوان، ایک مسلمان، ایک مومن، ان کا خیر ہے کہ بس سب کچھ دکان میں، سب کچھ کاروبار میں، تو کیسے وہ کامیاب ہو جائے؟ اس نے میرے بھائی ہو، یہ چند دن کی زندگی ہے، مختصر زندگی ہے۔ کتنے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان میں عیسیٰ کو اوپر بیٹھے ہوتے تھے، ابھی نہیں ہے، اور ادھر رمضان تک پتھر کتنے لوگ ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ ہمیں سب کچھ، ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہم اپنے آپ کو بھی اللہ کی سپورٹ کریں، اپنی زندگی میں اللہ کی سپورٹ کریں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، تو جب ہم مریں گے تو مجھے امید ہے کہ موت کے وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کہیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جائے، وادخلی جنتی، میرے جنتوں میں داخل ہو جائے۔ جب آپ کو قبر میں رکھیں گے تو قبر کا حد نگاہ اللہ خوش ادا فرمائیں گے، اللہ وسیع فرمائیں گے، قبر کے اندر اللہ جنت کی نعمت کو نصیب فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد محشر کی جو میدان ہے، پولیس صراط کی جو میدان ہے، یہ مختلف مراحل ہے، اس میں اللہ رحم کا معاملہ فرمائیں گے، کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کی پانی اللہ کو نصیب فرمائیں گے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور پھر جنتوں میں وسیع جنتیں جو شیطان نے ہمارے آنکھ کی بند کی، اس سے ان وسیع جنتوں میں انبیاء، شہداء، صدیقین، صحابہ کرام، فقہاء، محدثین، ان کی ملاقات آپ کو مل جائے، اور کیا چیز چاہیے؟
اس سے چند دن کی زندگی ہے، شیطان آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، چند دن آپ مشکل برداشت کریں گے تو مستقل پھر مزے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام اور دین اور شریعت کے مطابق پاک و صاف و خوبصورت زندگی اللہ نصیب فرمائے۔ ہماری صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ دین کا غلبی کے لیے اور دین کی اقامت کے لیے استعمال کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔